بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ ماتن نے والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم فرمایا، تو اس سے کنایہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی طرف، اور تنبیہ ہے، ایک تو کنایہ ہے اور تنبیہ یہ ہے کہ آپ خلق عظیم کے ساتھ مختص ہیں، اور یہ اختصاص ان چیزوں میں سے ہے جو ذہن میں اترتی ہے، یعنی جو خاص کیا خلق عظیم آپ کے ساتھ، تو وہ اختصاص ان چیزوں میں سے ہے جو ذہنوں میں اتری ہوئی ہیں، جو چیزیں ذہنوں میں اتری، یعنی جب جب یہ بولا جاتا ہے خلق عظیم تو اس سے آپ ہی کی ذات مراد ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ اس وصف سے، خلق عظیم جو وصف ہے، اس سے ذہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا ہے۔ پھر خلق کا انہوں نے معنی کیا تھا وہ ایسی مہارت، ایسا ملکہ ہے جس سے افعال بآسانی صادر ہوتے ہیں، اور خلق عظیم آپ کا خلق عظیم بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سراسر قرآن ہے، یہ انہوں نے فرمایا تھا صاحب نور الانوار۔ خلق یہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ خلق کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ یہ خلق حسن، دوسرا خلق کریم، اور تیسرا خلق عظیم۔ خلق حسن یہ کہتے ہیں بدلے میں سامنے والے کو وہی دینا جو اس نے دیا ہے، یعنی اگر اس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو آپ بھی برا کریں، اس نے اگر اچھا کیا ہے تو آپ بھی اچھا کریں، تو اسے کہتے ہیں خلق حسن۔ خلق کریم وہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، کوئی اگر برا کر رہا ہے تو آپ معاف کریں، کیا کریں؟ اسے کہتے ہیں خلق کریم۔ اور خلق عظیم وہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی تو آپ نے اسے معاف بھی کیا اور اس پہ احسان بھی کیا، ایک تو معاف کر دیا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو یہ احسان ہو گیا، اسے کہتے ہیں خلق عظیم۔ جیسے خلق عظیم کی مثال قرآن پاک سے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ خلق عظیم کی مثال۔ اس میں دیکھیں، اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ کو غصہ آیا، آپ اس غصے کو پی گئے یعنی معاف کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ بھلائی کی، خلق عظیم۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ یہ خلق کریم ہے، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ نے صبر کیا اور معاف کر دیا۔
پھر انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق آپ کا خلق عظیم کیا ہے؟ وہ سراسر قرآن ہے۔ اب اس پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بات کہنا غلط ہے کہ حضور کا خلق عظیم یہ سراسر قرآن ہے۔ کیوں؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ حضور کا خلق عظیم قرآن ہے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلق عظیم مختص نہیں ہوگا بلکہ قرآن مختص ہو جائے، بلکہ کیا ہوگا؟ قرآن مختص۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا مختص ہونا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مختص ہے باری تعالیٰ کے ساتھ، قرآن مختص ہے باری تعالیٰ کے ساتھ، لہٰذا سراسر قرآن کہنا اور قرآن کو مختص ماننا نبی کی ذات سے یہ غلط ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو صاحب نور الانوار نے پھر اشارہ دیا، یہاں سے عبارت دیکھیں، فرماتے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب نور الانوار، یعنی ان العمل بالقرآن کان جبلۃ لہ من غیر تکلف، یعنی میری مراد خلق سے، خلق عظیم سے میری مراد کیا ہے؟ یعنی هو القرآن سے مراد، قرآن سے مراد بتا رہے ہیں کیا مراد ہے؟ ان العمل بالقرآن، وہ عمل بالقرآن مراد ہے، قرآن سے عمل بالقرآن مراد ہے، یعنی قرآن پہ عمل کرنا کانا جبلتہ، آپ کی فطرت اور عادت بن گیا ہے، قرآن پاک پہ عمل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت اور عادت بن گیا ہے، من غیر تکلف، بغیر تکلف کے۔ یعنی حضرت عائشہ جو فرماتی ہیں کہ خلق عظیم وہ سراسر قرآن ہے، تو اس کا جواب صاحب نور الانوار دیتے ہیں یہاں قرآن سے مراد عمل بالقرآن ہے، یعنی قرآن پہ عمل کرنا یہ آپ کی فطرت اور عادت میں شامل ہے، آپ کی فطرت جو حکم آیا رب کی طرف سے آپ نے عمل کیا، جو حکم آیا آپ عمل کرتے چلے گئے، تو یہ عادت بن گیا تھا۔ تو قرآن سے مراد محض قرآن نہیں ہے بلکہ عمل قرآن ہے، اور جب مراد عمل قرآن لیں گے تو اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ان العمل بالقرآن کان جبلۃ لہ من غیر تکلف، یعنی عمل بالقرآن کانا جبلۃ لہ، آپ کی عادت بن گیا ہے، من غیر تکلف، بغیر تکلف کے، بغیر کسی دشواری کے آپ قرآن پہ عمل کرتے رہے، اس لیے یہاں قرآن سے مراد عمل بالقرآن۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے، هو الجود، اور کہا گیا ہے هو الجود، یعنی آپ کا خلق عظیم وہ سخاوت ہے، بالکونین، دنیا و آخرت میں، دونوں جہان میں، دنیا و آخرت میں کیا ہے؟ سخاوت ہے، هو الجود، وہ سخاوت ہے، بالکونین، دنیا اور جہان میں، والتوجہ الی خالقہما، اور آپ کا خلق عظیم یہ ان دونوں کے خالق کی طرف متوجہ ہونا ہے، دنیا و آخرت کے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے، ہوا ما اشار الیہ علیہ السلام، اور کہا گیا ہے کہ خلق عظیم وہ اشارہ ہے، وہ ہے کہ جس پر آپ علیہ السلام کا قول بھی اشارہ کرتا ہے، آپ کے خلق عظیم وہ ہے کہ جس پر آپ علیہ السلام کا قول بھی اشارہ کرتا ہے۔ بقولہ سل من قطعک، آپ کا قول سل، تعلق کو جوڑ، من قطع کا، جو تجھ سے تعلق توڑے، واعف عمن ظلمک، اور معاف کر دے اس شخص کو جو تیرے ساتھ ظلم کرے، واحسن الی ما اساء الیک، اور بھلائی کر اس شخص کے ساتھ جو تیرے ساتھ برائی کرے۔ یہ حضور کا فرمان، فرماتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ آپ کے خلق عظیم کی طرف ما اشار الیہ علیہ السلام، آقا علیہ السلام کے قول، بقولہ، آقا علیہ السلام کے قول سے اشارہ ہے،
اور وہ قول کون سا ہے؟ سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ سرکار فرماتے ہیں تعلق کو قائم کر اس کے ساتھ جو تیرے ساتھ تعلق توڑے، اور معاف کر دے اس شخص کو جو تیرے ساتھ ظلم کرے، واحسن اور حسن سلوک کر الی من اساء الیک جو تیرے ساتھ برائی کرے۔ فرماتے ہیں والاصح ان الخلق العظیم هو السلوک، فرماتے ہیں اور زیادہ صحیح بات یہ ہے، اصح زیادہ صحیح، اس میں تفضیل ہے، اصح اخیرو کے وزن پہ، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں زیادہ صحیح بات یہ ہے ان الخلق العظیم، کہ آپ کا خلق عظیم هو السلوک، وہ چلنا ہے، اس راستے پہ چلنا ہے، وہ راستہ ہے یا اس راستے پہ چلنا ہے الی ما یرضی عنہ اللہ تعالی والخلق جمیعا۔ اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کا خلق عظیم اس راستے پہ چلنا ہے کہ جس پر اللہ اور تمام مخلوق راضی ہیں، جس راستے سے اللہ اور تمام مخلوق راضی ہیں۔ والاصح اور زیادہ صحیح بات یہ ہے ان الخلق العظیمی، کہ آپ کا خلق عظیم هو السلوک، وہ راستہ ہے یا اس راستے پہ چلنا ہے الی ما یرضی عنہ اللہ تعالی، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے، والخلق جمیعا اور تمام مخلوق پسند فرماتی ہے۔ سیدھے راستے کو سب پسند کرتا ہے، ذات باری تعالیٰ بھی اور تمام مخلوق۔ وہذا غریب جدا، اور یہ بہت نادر بات ہے، یہ بہت نادر بات ہے، یعنی کامیاب بات ہے۔ وہو تلمیح، اور یہ اشارہ ہے الی قولہ تعالی، باری تعالیٰ کے قول کی طرف، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صاحب نور الانوار نے جو خلق عظیم کی تفسیر کی والاصح سے کہتے ہیں، اور زیادہ صحیح بات یہ ہے، سبزی کیا سبزی نہیں ہے، اس میں سبزی نہیں ہے، لے جاؤ۔ کہتے ہیں آپ کا خلق عظیم وہ اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے کو اللہ رب العزت اور تمام مخلوق پسند کرتے ہیں، اور یہ زیادہ نادر ہے۔ ھذا غریب جدا، یہ زیادہ نادر ہے۔ وہو تلمیح، یعنی یہ زیادہ کامیاب بات ہے اور زیادہ صحیح ہے۔ وہو تلمیح، اور یہ اشارہ ہے، صاحب نور الانوار نے جو کہا یہ اشارہ ہے الی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف، اور رب کا قول کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کو خلق عظیم کے ساتھ بلند کیا، اور آپ کو بلند خلق عظیم دیا۔ وَهُوَ وَإِن لَّمْ يَدُلَّ عَلَى الِاخْتِصَاصِ، اب یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ مصنف کا یہ کہنا کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے باری تعالیٰ کے قول کی طرف۔ مصنف کا ماتن کا قول کیا تھا؟ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنْ اخْتَصَّ بِالْخُلْقِ الْعَظِيمِ، اور درود و سلام ہو اس ذات پر جو خلق عظیم کے ساتھ مختص ہے، جو خلق عظیم کے ساتھ مختص ہے۔ اور آپ نیچے کہہ رہے ہیں یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو خلق عظیم، بلند خلق عظیم عطا کیا۔ انکا ضرور لعلی ہدن لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ کو خلق عظیم کے ساتھ بلندی عطا کی۔ یہ اس کا معنی ہے۔ اعتراض کرنے والا اعتراض یہ کرتا ہے آپ نے وہاں اختصاص کو بیان کیا ماتن کے قول میں، اور رب کا قول یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ اختصاص پہ دلالت نہیں کرتا، یہ اختصاص پہ دلالت نہیں کرتا، بلکہ خلق عظیم آپ کے ساتھ متصف ہونے کو بتاتا ہے، متصف ہونے کو بتاتا ہے، یعنی خلق عظیم، اعلیٰ خلق عظیم آپ کے ساتھ مختص ہے۔ اللہ کی آیت قرآن کریم یہ بتا رہا ہے، اور ماتن نے کہا کہ خلق عظیم کے ساتھ آپ مختص ہیں،
تو وہاں مختص بالخلق العظیم ہے ماتن کے قول میں، اور یہاں اللہ تعالیٰ کا قول متصف بالخلق العظیم ہے۔ یہ خلق عظیم پہ دلالت نہیں کر رہا ہے اختصاص پر، بلکہ یہ خلق عظیم کے وصف کو متصف ہونے پہ دلالت کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ جب اختصاص پہ دلالت نہیں کر رہا تو آپ کا یہ کہنا کہ ماتن کا قول ماتن کے قول سے اشارہ ہے باری تعالیٰ کے قول کی طرف، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ کہنا یہ غلط ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب نور الانوار، کہتے ہیں وَهُوَ وَإِن لَّمْ يَدُلَّ، اگرچہ، اور وہ یعنی ماتن کا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول، وَإِن لَّمْ يُدَلَّ، اگرچہ یہ دلالت نہیں کرتا علی الاختصاص، اختصاص پر، لَكِنَّ لِمَا كَانَ فِي مَحِلِّ الْمَدَى، لیکن جب یہ محل مدح میں ہو، اختص بہ، تو اس کے ساتھ خاص ہے، محل مدح میں ہو۔ اور یہاں پر چونکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ حضور کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، یہ محل مدح میں ہے، تو اگر وہ قول جو دلالت نہیں کرتا اور محل مدح میں متصف ہونے کو بتاتا ہے، اگر وہ محل مدح میں ہے تو اختص بہ، وہ اس کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ صاحب نور الانوار نے اعتراض کا جواب دے دیا، فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يُدَلَّ عَلَى الاختصاص، اگرچہ اختصاص پہ دلالت نہیں کرتا، لیکن لما كان فی محل المدح، لیکن یہ محل مدح میں ہے، اور جب محل مدح میں ہوتا ہے، محل مدح میں ہونا ہی قرینہ ہے اختص بہ کے لیے، اختص بہ تو یہ آپ کے ساتھ مختص ہوگا۔ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی نہیں رہنا۔